آپ آج دیکھیے اپنے مدارس میں، اپنے مراکز میں لوگ اختلافات کے دائروں اور حدود کو نہیں سمجھتے۔ اختلاف اولا اور غیر اولا میں ہوگا، اور انہوں نے ان اختلافات کو آپس میں گڑبڑ کیا، تلبیس کیا ہے۔ تنظیم اختلافات ہوں گے، اس وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے بازار انہوں نے گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم ان اختلافات کے حدود کو نہیں سمجھتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ ایک عظیم امت ہے جس کی صفت اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ تسہیل میں ابن جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں، اے عدلاً و خیاراً، تم ایک معتدل امت ہو اور ایک بہترین امت ہو۔ تو دین اسلام کا ایک اہم صفت ہے اعتدال۔ دین اسلام ہر معاملے میں اعتدال چاہتا ہے اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو، معاشرتی زندگی وہ بھی اعتدال کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر ایک عالم کا دوسرے عالم کے ساتھ رائے کا اختلاف ہے، اس میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ تو آج میں صرف مختصراً چند باتیں ذکر کروں گا کہ اختلافات کے دائرے اور حدود کیا ہے۔ اختلافات یہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، مزاج و مذاق میں، احساس و ادراک میں، تخیل میں، فہم میں، شعور میں۔ اسی وجہ سے آپ جب کسی انسان کے سامنے کوئی بات ذکر کرے تو وہ فوراً آپ کو آپ کے بات پر لبیک نہیں کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ وہ ماضی، حال، مستقبل اور اس کے انجام میں سوچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ ایک فطری چیز ہے، فطری امر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے ذکر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے، تمہارے رنگوں کا، تمہارے نسل کا، تمہارے زبانوں کے اختلاف ہے۔ تو ہر اختلاف محمود بھی نہیں ہے اور ہر اختلاف مذموم بھی نہیں ہے۔ وہ اختلاف مذموم ہے کہ جس کا منشا اور جس کا سبب قبیح ہو، لیکن جس کا منشا اور سبب قبیح نہ ہو تو اختلاف مذموم نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ تو اختلافات کے دائرے اور حدود سمجھنے چاہیے۔ جب ہم نے اختلافات کے دائروں کو نہیں سمجھا، اس وجہ سے ہم تنگ نظری کے شکار بنے، ہم تعصب کے شکار بنے۔ جو عالم ہمارے رائے سے اختلاف رکھتا ہے ہم انہیں دعوت بھی نہیں دیتے۔ اگر ہمارے اسٹیج پر آ جائے بادل ناخواستہ کسی کے دعوت پر تو پھر اس کی توہین کرتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، مخالف کے موقف کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اختلافات کے دائرے اور حدود کو نہیں سمجھتے۔ تو اختلافات کے دائرے اور حدود کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر تحمل اور ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا اور دوسرے کے موقف کو ہم سنیں گے۔ اختلافات کے حدود و دائرے کیا ہے؟
علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی حجت اللہ البالغہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک ہے اختلافات کا دائرہ، وہ ہے مذہبی اختلافات۔ مذہبی اختلافات جیسے کہ ایمان اور کفر، یہودی اور عیسائیوں کے آپس میں اختلافات ہے، یا مسلمانوں کو ان کے ساتھ اختلافات ہے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بت مت کے ساتھ، یہ جو اختلاف ہے یہ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے۔ اس میں سختی مطلوب ہے کہ تم سختی کے ساتھ معاملات کرو، ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صفت کیوں ذکر کی ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں شیر و شکر ہوتا ہے۔ تو اختلافات جو ایمان و کفر کے اختلافات ہیں اس میں سختی مطلوب ہے اور سختی محمود ہے۔ دوسرے نمبر پر اختلافات وہ حق اور باطل کے اختلاف ہے، جیسا کہ ہمارا اختلاف خوارج کے ساتھ، معتزلہ کے ساتھ اور گمراہ فرقوں کے ساتھ، اس اختلاف میں بھی سختی یہ مطلوب ہے اور محمود ہے کہ آپ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے تاکہ وہ اپنے باطل عقائد کو چھوڑ دیں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کو اختیار کریں۔ تیسرے نمبر پر اہل سنت والجماعت کے آپس میں اختلافات، جیسے کہ فقہائے کرام کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اہل ظواہر، یہ جو اختلافات ہے یہ ایمان و کفر کے اختلاف نہیں ہے، حق و باطل کے اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ فقہائے کرام کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جائز اور ناجائز کے اختلاف ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک چیز کو جائز کہتے ہیں اور ہم انہیں ناجائز کہتے ہیں۔ اس اختلاف میں بھی گالی دینا، سب و شتم کا بازار گرم کرنا یہ جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس مسلک و مشرب پر عمل کرتے ہیں مع احتمال الثواب، اس میں ثواب کے احتمال زیادہ ہے، لیکن مع احتمال الخطا، خطا کے بھی اس میں احتمال ہے۔ تو یہ ہے فقہائے کرام کے آپس میں اختلافات، جائز اور ناجائز۔ اس میں چوتھی چیز ہے کہ وہ اختلافات اولا اور غیر اولا کا ہو، کہ ایک کام ایک فقیہ کہا بہتر ہے، دوسرے کہا بہتر نہیں ہے۔ یہ اختلاف اتنا حساس اختلاف ہے کہ اس کو آپ خطا اور ثواب سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کے اختلاف ہے۔ اور پانچویں چیز امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اختلاف اہل سنت والجماعت کے آپس میں اختلاف ہے لیکن صرف تعبیر میں اختلاف ہو، کہ نفس عقیدے کو سب مانتے ہیں لیکن تعبیرات میں اختلاف ہو، تو اس وجہ سے آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو باطل پر نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر عذاب قبر کا مسئلہ ہوا، جنت جہنم، اسی طرح صراط، یہ جو مسائل ہے یہ قطعی مسائل ہے، لیکن بعض دفعہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اختلاف کرے تعبیر میں، عذاب قبر کو مانتے نفس عذاب قبر کو، لیکن تعبیر میں اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ نفس عقیدے کو مانتا ہو، اگر وہ نفس عقیدے کو نہیں مانتا تو پھر بعض دفعہ وہ گمراہ بن جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کا عقیدہ کفر کی طرف مفضی ہوتا ہے۔ آپ آج دیکھیے اپنے مدارس میں، اپنے مراکز میں لوگ اختلافات کے دائروں اور حدود کو نہیں سمجھتے، اختلاف اولا اور غیر اولا میں ہوگا، اور انہوں نے ان اختلافات کو آپس میں گڑبڑ کیا، تلبیس کیا ہے۔ تنظیم اختلافات ہوں گے، اس وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے بازار انہوں نے گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم ان اختلافات کے حدود کو نہیں سمجھتے۔ آپ سلف کے طرف دیکھیے، ان کے آپس میں جب اختلاف ہوتا تھا وہ کتنے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا نام لیتے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک جگہ میں مقدمہ مسلم میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا ہوا منتحر الحدیث، لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ ان کے گاؤں آئے تو فرمانے لگے یا سید المحدثین و یا طبیب المحدثین فی عللی دعنی اقبل رجلیک، اے محدثین کے سردار، اے احادیث کے علل کو جاننے والے، مجھے چھوڑ دے کہ میں ان کے پاؤں کو اور ان کے چہرے کو بوسا دوں۔
وہ حضرات اختلافات کے حدود کو سمجھتے تھے، آج ہم اختلافات کے حدود کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ہماری سیاسی تنظیموں میں بھی آپس میں اس طرح اختلافات ہو جس طرح کفر و کفر کے اختلافات ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے مذہبی تنظیموں میں بھی اس طرح اختلافات ہوتے ہیں جس طرح کفر اور اسلام کے اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔